نعت شریف کا چند اشعار سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے اور پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وعلیہ ابد الدہور وکرما۔ علم کی تاجداری بریلی میں ہے، علم کی تاجداری بریلی میں ہے، علم کی تاجداری بریلی میں ہے، فیض نما جاری بریلی میں ہے، فیض نما جاری بریلی میں ہے۔ جس نے ایک ماہ میں حفظ قرآن کیا، جس نے ایک ماہ میں حفظ قرآن کیا، ایسا حافظ و قاری بریلی میں ہے، ایسا حافظ و قاری بریلی میں ہے۔ اور شعر دیکھیں، پوری دنیا میں چرچا ہے اس شہر کا، شخصیت کتنا پیار، پوری دنیا میں چرچا ہے اس شہر کا، شخصیت کتنی پیاری ہے بریلی کا، فیض نما جاری بریلی میں ہے۔ آگے شعر دیکھیں، غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، کہ بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے، بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے۔ ایک عالم منور ہے جس ذات سے، ایک عالم منور ہے جس ذات سے، ہاں وہی ماہ پارا بریلی میں ہے، ہاں وہی ماہ پارا بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے سہارو چلو۔ اذان ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشرف مقاما محمودا للوقت ونشكرنا برحمتك يا رب. دو شریف اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غم کے مارو چلو بے سہارو چلو کہ بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے. اور اگلا شعر دیکھیے. قادری آسماں کے درخشاں عمل اعلی حضرت کے نامی گرامی پہ سر. قادری آسماں کے درخشاں عمل اعلی حضرت کے نامی گرامی پہ سر. جلوہ غوث آتا ہے جلوہ غوث آتا تھا جس میں نظر وہ رضا کا دلارا بریلی میں ہے. وہ رضا کا دلارا بریلی میں ہے. قادری آسماں کے درخشاں عمل اعلی حضرت کے نامی گرامی پہ سر. جلوہ غوث آتا تھا جس میں نظر وہ رضا کا دلارا بریلی میں ہے. غم کے مارو چلو بے سہارو چلو غم کے مارو چلو بے سہارو چلو کہ بے کسوں کا سہارا ہم بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے. اور اگلا شعر دیکھیے توجہ چاہوں گا. ڈوبنے والوں ظلمت کے طوفان میں مفتی اعظم ہند کا نام لو. ڈوبنے والوں ظلمت کے طوفان میں مفتی اعظم ہند کا نام لو. نور والا بنائیں گے نوری میاں نور والا بنائیں گے نوری میاں. نور کا ایک مینارہ بریلی میں ہے. نور کا ایک مینارہ بریلی میں ہے. ایک عالم منور جس ذات سے ایک عالم منور ہے جس ذات سے وہی ماں پارا بریلی میں ہے. ڈوبنے والوں ظلمت کے طوفان میں مفتی اعظم ہند کا نام لو. نور والا بنائیں گے نوری میاں نور والا بنائیں گے نوری میاں. نور کا ایک مینارہ بریلی میں ہے. اور ایک بہت قیمتی شعر سماعت کیجیے. جلوہ گر ہے وہاں شاہ احمد رضا مفتی اعظم ہند اختر رضا. غور سے دیکھیے تو آئے
نظر غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا، چاند سورج ستارہ بریلی میں ہے، چاند سورج ستارہ بریلی میں ہے، جلوگر ہے وہاں شاہ احمد رضا، مفتی اعظم ہند اختر رضا، غور سے دیکھیے تو آئے نظر، غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا، چاند سورج ستارہ بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، بے کسوں کا سہارا بریلی میں۔ اور اس کلام کا آخری شعر ہے، جس سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس کو کہتے ہیں اختر رضا اظہری، جس سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس کو کہتے ہیں اختر رضا اظہری، وارث علم احمد رضا جو بنا، فخر اظہر ہمارا بریلی میں ہے، فخر اظہر ہمارا بریلی میں، فخر اظہر ہمارا بریلی میں، غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے، جس سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس کو کہتے ہیں اختر رضا اظہری، وارث علم احمد رضا جو بنا، فخر اظہر ہمارا بریلی میں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے دو چار اشعار اور سماعت کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے کچھ گفتگو ضرور ہوگی۔ محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اسے کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ بروز محشر قائم ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایسے عالم میں خدا فرمائے گا جو میرے محبوب کو نہیں مانا ہے تو مانگتا کیا ہے؟ نفسی نفسی سب کہے گا۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک کوئی عورت، مرد، بوڑھا، بچہ ایسا نہیں ہے جو اس میدان میں جمع نہ ہو، سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، سب کے سب
وہاں حاضر ہوں گے اور سب کہیں گے نفسی 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 نفسی، پریشانی میں مبتلا ہوں گے سوائے نیزے، یعنی 1-2 ہاتھ کی دوری پر سورج ہوگا۔ اس وقت سورج اپنا چہرہ زمین کی طرف کرے گا اور زمین تانبے کی ہوگی، پیر میں چپل نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑھائی کا تیل جوش مارتا ہے، کڑھائی میں جیسے تیل جوش مارتا ہے ایسے ہی انسان کا دماغ کھولے گا اور لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکی لگائیں گے۔ جس کا عمل جیسا ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، یہ آقا کی حدیث ہے، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوبے گا۔ ایسے عالم میں ساری محفل یہ کہے گی مولا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ یہ آواز دینے والا کون ہوگا؟ وہ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی۔ ساری دنیا کیا کہے گی؟ اہل معاشر کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، اے مولا جہنم کی آگ میری پیچھا کر رہی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھیے، جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں فرق ہے۔ سوئی کے ایک نوک کے برابر جہنم سے آگ لایا گیا اور اس کو کئی ہزار مرتبہ رحمت کی پانی سے دھولا گیا۔ تو اس آگ کا عالم یہ ہے۔ اور کل جو قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی نا، تو لوگوں سے بات کرے گی، بولے گی۔ آقا فرماتے ہیں ایک جہنمی ہزاروں کے بیچ میں اگر کھڑا ہوگا تو جہنم سے آگ نکلے گی اور لپک کر کے اس کو پکڑے گی اور اٹھا کے جہنم میں لے کے چل جائے گی۔ 1000 کے بیچ میں ایک جہنمی ہوگا، وہاں سے وہ آگ اٹھا کے اس کو لے کے جائے گی، اگل بغل والے کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہزاروں لاکھوں کے بیچ میں اگر جہنمی موجود ہے تو وہ آگ وہاں سے اٹھے گی اور کہے گی تو جہنمی ہے، چل جہنم میں۔ ہزاروں کے بیچ میں، لاکھوں کے بیچ میں اٹھا لے گی وہ آگ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب قائم ہوگا نا، 500 سال کے دوری پر انسان ہوں گے اور جہنم کی آگ وہاں سے چلے گی، جہنم سے۔ کس کو پکڑنے کے لیے؟ انسان کو۔ حضرت جبرائیل اعلان کریں گے اے لوگوں کچھ پتا ہے؟ امت محمدیہ کا پیچھا آج جہنم کی آگ کر رہی ہے، وہاں سے آگ چلے گی، لوگوں کو خبر ہو جائے گی، آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ لوگ دہشت میں آ جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل امین ایک پیالہ پانی میرے نبی کے ہاتھ میں دیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ جہنم کی آگ آپ کی امت کی پیچھا کر رہی ہے، یہ پانی لیجئے اور ادھر چھڑک دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ کو ہاتھ میں لیں گے اور چند قطرہ پانی لے کے انگلی کا چھیٹا ماریں گے، وہ آگ بجھ جائے گی۔ اس کے بعد میرے نبی فرمائیں گے جبرائیل یہ آگ کون سی ہے، یہ پانی کیسا ہے کہ ایک ہی قطرہ میں جہنم کی آگ بجھ گئی؟ جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت میں جو لوگ خوف خدا سے رویا تھا اس کے آنکھ کی آنسو ہے جو میں جمع کر کے رکھا تھا اور اسی دن کے لیے رکھا تھا۔ جو بندے مومن خوف خدا سے روتا ہے اس کے آنکھ کے آنسو اللہ جبرائیل جو ہے ایک پیالے میں جمع کرتے ہیں۔ اب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں جو لوگ خدا کے ڈر سے رویا ہے دنیا میں اس کے آنکھ کے آنسو ہے یہ جس سے جہنم کی آگ بجھ گئی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں خوف خدا سے جو آگ روتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بروز محشر ایک ابھی تقریر میں نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ دے رہا ہوں۔ بروز محشر ایک شخص کا حساب و کتاب ہو جائے گا، بہت بڑا گنہگار ہوگا، بہت بڑا پاپی ہوگا انسان، ہو حکم ہوگا جہنم میں جا۔ تب تک اس کے آنکھ کی پلک کی ایک بال رب کی بارگاہ میں آ کے عرض کریں گے مولا تھوڑی دیر مہلت دیا جائے، اس کو روکا جائے، تھوڑی دیر
मोहलत दिया जाए, जबकि रब सब जानता है कि ये करने वाला क्या है, लेकिन बताना मकसद था। वो बाल कहेगा मौला थोड़ी देर के लिए मोहलत दे, इसको रोका जाए। वो बाल कहेगा मौला तेरे महबूब का फरमान है कि जो खौफे खुदा से रोता है, एक कतरा आंसू अगर खुदा के खौफ से किसी के निकलता है तो तू उस बंदे को जहन्नम की आग से बचा लेता है, आज़ादी का परवाना देता है। ए मौला एक मर्तबा तेरे खौफ से ये बंदा दुनिया में रोया था और इसके आंख से जो आंसू निकली थी वो मुझ में आके रुका था। मैं इसके आंख के पलक की वही बाल हूँ जिसे जब ये खौफ खुदा से रोया था, तेरे खौफ से रोया था, तो वो आंसू का कतरा मुझ में आके रुका था। मैं इनके आंख के वही बाल हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों इसको जन्नत अता कर, जन्नत में भेज दो, मैंने इसको बख्श दिया। तब तक जिब्राइल अमीन अहले माशर में पुकार उठेंगे कि ओ जाओ माशर, ओ अहले माशर, कुछ देख रहे हो कि नहीं, कुछ सुन रहे हो कि नहीं। लोग जब इधर तवज्जो करेंगे तो जिब्राइल कहेंगे तुम्हें कुछ खबर भी है, एक इंसान एक बाल के वजह से बख्शा गया। अहले माशर कहेंगे जिब्राइल एक बाल के वजह से कैसे बख्शा गया, कैसे इनकी खता माफ हो गई। तो जिब्राइल कहेंगे ओ लोगों सुनो, ये दुनिया में एक मर्तबा खुदा के खौफ से रोया था, खुदा के डर से रोया था। इसके आँख से एक आंसू का कतरा टपका था, इसके बाल पर जाके रुका था। वो बाल आज इनकी सिफारिश की, अल्लाह ताला इनको जन्नत अता फरमा दिया। तो खौफ खुदा से रोना बहुत ज़रूरी है। महशर का मैदान, हश्र का मैदान कायम होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। ऐसे आलम में खुदा फरमाएगा कि मेरे महबूब को माना नहीं है तो फिर यह मांगता क्या है। इसमें एक बहुत बड़ा कलाम भी है, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला ना तो ज़रूर सुनाऊंगा कि जो मेरे नबी को माना नहीं तो फिर यहाँ मांगता क्या है। बख्शिश 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 तो उसी की होगी जो महबूब को मान के जाएगा। मैंने कहा ना कि एक आवाज़ होगी अहले महशर की, नफसी 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 नफसी। ए पाक परवरदिगार नफसी नफसी के आलम में है, नफसी नफसी पुकारेंगे। इतने में एक आवाज़ आएगी उम्मती उम्मती उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। वो आवाज़ कौन होगी? मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ होगी। मेरे आका फरमाएंगे। शायर कहते हैं, ये जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये शाहिद यूसुफ़ी का है, पूर्णिया के रहने वाले हैं, बहुत बड़े शायर हैं। अब हयात से नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत बड़े शायरों का उस्ताद थे ये। अब बहुत दुबले पतले थे ये इंसान और बहुत छोटे कद के थे, लेकिन अल्लाह ने इनको ये मर्तबा दिया था कि बहुत बड़ा शायर इनको बनाया गया। बस दो चार अशार सुनिए कि मोहब्बत का जो रिश्ता जोड़ कर रखा है आका से, मोहब्बत का जो रिश्ता जोड़ कर रखा है आका से, मेरे आका खुदा से उसे का रिश्ता जोड़ देते हैं, मेरे आका खुदा से उसे का रिश्ता जोड़ देते हैं। खुदा से अगर मोहब्बत करना है तो खुदा कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब तुम फरमा दो कि अगर तुम लोग खुदा से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। जब तक रसूल की मोहब्बत दिल में बस नहीं जाएगी तब तक कोई मुसलमान नहीं होगा। आगे इसी आयत में है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरे हबीब की पैरवी करो।
تو جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ اسی کو ملے گی جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اسی کو جنت ملے گی، باقی کو نہیں۔ شاعر کہتے ہیں محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اسے کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک شعر حضور سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ ان کی شان میں ایک شعر سنیے۔ مخدوم اشرف جو ہے پہلے جو تھے بادشاہ تھے، 18 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں بادشاہت کو ٹھوکر مار کے ہندوستان کے دھرتی پہ آئے۔ تو خیر وقت نہیں ہے، نہ تو میں کچھ اور لب کشائی کرتا۔ شعر سنیے۔ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہونا، پھر وہ دولت نہیں دیکھتے، خاندان نہیں دیکھتے، رشتہ دار نہیں دیکھتے، اس لیے کہ پکا مسلمان وہی ہوگا جو ساری دنیا سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرے۔ اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنی دولت، یعنی سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرنا، تب پکا مسلمان ہوگا۔ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں، تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اسے کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کلام کا آخری شعر ہے، مدینہ شریف جانے کی تمنا ہر انسان کو ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ ہر مسلمان کو مدینہ شریف جانے کی تمنا ضرور لے کے دنیا میں جیتے ہیں۔ دکھا دے الہی وہ مدینہ، کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا تیری رحمت رات دن برستی ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور۔ یا رسول اللہ، ایک موقع ہم سب کو بھی عطا کیجئے کہ آپ کے روضے کی زیارت ہم لوگ بھی کر لیں۔ جالیاں دیکھوں کہ دیکھوں میں گنبد خضرا، کیا میں دیکھوں اس آنکھوں سے، یا رسول اللہ ایک بار موقع عطا فرمائیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور، کہ دیکھ لیں ہم بھی مدینہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا کے طور پر آپ لوگ ہمیشہ پڑھا کیجئے، سلام بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی۔ اور ایک دن اگر دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ مدینے والے گنبد خضرا کی زیارت بھی ہوگی، مکہ شریف بھی دیکھیں گے اور مدینہ شریف بھی دیکھیں گے کہ اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور، دیکھ لیں ہم بھی مدینہ الصلاۃ والسلام۔ اور جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے، جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے، ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام۔ جتنے عاشق رو رہے ہیں، جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو اپنے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت بہت کم پڑے گی۔ اور ایک دعا ہے یہ کہ ہم دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جتنے لوگ رو رہے ہیں ان کو کم سے کم بلا لیجیے۔ اور قسمت والے دیکھتے ہیں مدینہ جس کے قسمت میں ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کے بھی قسمت میں ہو، آمین کہیے۔
کہ اپنے در پہ اب بلا لو، ہند سے ہم کو حضور دیکھ لیں ہم بھی مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ اور جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو خدا را، الصلاۃ والسلام۔ اور دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پہ درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام۔ اور سر جھکا کر باادب عشق رسول پاک میں، سر جھکا کر باادب عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، اور کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم، جو نبی والا ہوگا وہ پڑھے گا، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر نبی سے محبت ہوگی تو سلام پڑھیں گے، کلام کا درود پڑھیں گے، جو چیز چاہے آپ کرتے رہیں گے، لیکن محبت شرط ہے کہ پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور قبر میں جب لہرائیں گے تا حشر چشم نور کا، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، میرے آقا وہاں بھی تشریف لائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، یہ تو دنیا ہے، ہم جیتے جی کر رہے ہیں نا، ہم مر جائیں گے پھر بھی کہیں گے الصلاۃ والسلام، کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں نا، تو اس سلام کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دعا قبول ہو جائے گی۔ شاعر کہتے ہیں مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مگر حالات ایسے ہیں جو دل کو توڑ دیتا ہے۔ عاشق کو پوچھئے جب حج کا مہینہ آتا ہے نہیں جا پاتے تب کیا حالت ان کی ہوتی ہے؟ جو سچا عاشق ہے ان سے پوچھئے کہ جب لوگ حج کرنے جا رہے ہیں آپ نہیں جا پا رہے، آپ کی کیا حالت ہے؟ شاعر کہتے ہیں مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مگر حالات ایسا ہے جو دل کو توڑ دیتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چند جملہ چند باتیں سن لیجئے جو بہت ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ پر سب سے اہم فرض نماز ہے، توحید کے بعد نماز فرض ہے، یعنی اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد جیسے ہی مسلمان ہوا، ایمان لایا، جنت دوزخ مانا، قبر کی منزل کے بارے میں مانا، ان ساری باتوں کو جب مان لیا کوئی تو مسلمان ہو گیا۔ اب اس پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، فرض لاگو ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان لانا۔ آپ کے مسجد میں اگر کوئی یہودی آ جائے، کوئی نصرانی آ جائے اور جمعہ کی نماز میں آپ کے بغل میں وہ کھڑے ہو جائے، مثال کے طور پر مسجد میں ایک یہودی آیا، وضو خانہ میں بیٹھا، وضو بنایا بالکل آپ کے طرح، جیسے آپ وضو بنائے ویسے وہ بھی بنایا، آپ نے وضو کے فرائض کو ادا کیا ویسے اس نے بھی کیا۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، آپ کے دائنے جانب وہ کھڑے ہو گئی امام کے پیچھے، جیسے جیسے آپ نے پڑھا، جیسے جیسے امام نے پڑھایا
ویسے ویسے اس نے کیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا اس یہودی کی نماز ہوئی یا نہیں؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ نماز نہیں ہے، وہ نقل نماز ہے۔ نماز ابھی اس پر فرض نہیں ہے، پہلے ایمان لانا فرض ہے۔ جب تک ایمان نہیں لائے گا تب تک اس پر نماز فرض نہیں ہے، اور اس کا کوئی اجر بھی اسے نہیں دیا جائے گا، وہ لاکھ نماز پڑھتے رہے۔ بالکل آپ کے جیسا اس نے کام کیا، تحیات بھی پڑھا، درود شریف بھی پڑھا، دعائے معصورہ، دعائے قنوت جو بھی پڑھنا تھا پڑھا، قومہ کیا، جلسہ کیا، سجدہ کیا، رکوع کیا، قرات میں کھڑے رہے، قومہ میں رہے، تکبیر تحریمہ کیا، سب کیا، لیکن نماز نہیں ہوئی۔ کا ہے کہ وہ نقل نماز تھی، حقیقت میں وہ نماز نہیں، اس لیے کہ ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہے، پہلے ایمان لانا فرض ہے۔ جب تک ایمان نہیں لائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ایمان لانے کے لیے پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا، اللہ کو ماننا ہوگا، رسول کو ماننا ہوگا، تب جا کے اس پر نماز فرض ہوگی۔ اب نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، صدقہ فطرہ عمل ہے، حج زکوٰۃ عمل ہے، اور زمین کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ زمین۔ آپ ایک بات سمجھئے، زمین کے لیے عمارت ضروری ہے یا عمارت کے لیے زمین ضروری ہے؟ عمارت کے لیے نہ زمین ضروری ہے، گھر کے لیے، گھر بنانے کے لیے زمین ضروری ہے، عبادت کرنے کے لیے ایمان فرض ہے، ایمان ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں تب تک کوئی عمل اس کے قبول نہیں ہے، کسی کی اجر اسے نہیں ملے گا۔ جیسے گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن زمین کے لیے مکان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مکان کے لیے زمین ضروری ہے، مکان، زمین کے لیے مکان ضروری نہیں۔ اب نماز جو ہے یہ دین کا کھمبا ہے، ایک ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، یہ پیلر ہے۔ تو اس کھمبا کو رکھنے کے لیے، رکنے کے لیے ایمان کی زمین ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک ایمان کی زمین نہیں ہوگی یہ کھمبا رکھے گا کہاں؟ سر پہ لے کے گھومے گا، کاندھا پہ لے کے کب تک چلے گا؟ تو ایمان ہونا ضروری، مکان کے لیے زمین کا ہونا ضروری، لیکن زمین کے لیے مکان کا ہونا ضروری نہیں۔ لیکن اب جب ایمان لایا تو اب زمین میں، زمین دو طرح کی ہے۔ جس زمین پر مکان بنتا ہے وہ زمین حفاظت میں رہتی ہے، اور جس زمین پر مکان نہیں بنتا ہے وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہ زمین ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ اب آپ نے ایک انسان ایمان تو لایا، ایک بدنصیب آدمی ایمان لایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ایمان کی زمین اس کے پاس ہو گئی۔ اب جو زمین پر مکان ہے وہ زمین حفاظت میں ہے، اور جس زمین میں مکان نہیں ہے وہ بنجر ہے، اس کے ساتھ خطرہ ہے۔ اس لیے کہ اگر مکان زمین کے اوپر نہ ہو تو آسمانی بلاؤں سے اس زمین کو کون بچائے گا؟ کبھی آسمان سے پتھر گرے گا، کبھی پانی گرے گا، کبھی سورج کی شعاعیں پڑے گی، دھوپ پڑے گی، گرمی ہوگی، کبھی ٹھنڈی ہوگی، تو اس زمین کو بچائے گا کون؟ اور جس زمین کے اوپر مکان ہے وہ زمین کے اوپر آسمانی بلائیں جب آتی ہے تو یہ مکان اسے بچا لیتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان
ایمان تو لایا، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے ادا نہیں کرتا ہے اور عبادت نہیں کرتا ہے، تو ایسا ہی وہ بنجر زمین کے طرح ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمیشہ خطرے میں ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی زمین کی حفاظت کے لیے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، عبادت کرنا ضروری ہے۔ اگر عبادت کریں گے تو اس زمین کے طرح ہو جائیں گے جس زمین پر مکان ہو، اور آسمانی بلائیں جب آتی ہے تو یہ مکان روک لیتا ہے۔ اگر ایمان تو لائے، نماز نہیں پڑھے، عبادت نہیں کیے، روزہ نہیں رکھے، عمل صحیح نہیں کیے، تو آپ کی زمین ایمان کی جو ہے ہمیشہ خطرے میں ہے، کب یہ ڈوبے گی پتہ نہیں۔ اس لیے کہ خالی زمین کی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون خریدنے والا کب خرید کے لے جائے۔ دنیا میں 73 فرقہ ہے، اگر عمل ٹھیک ٹھاک نہیں کیجیے گا تو اس زمین کو خریدنے والا بہت ہے، کب کون خرید کے لے کے جائے گا آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اس لیے اس زمین پر ایمان کی پیلر، ایمان کی زمین پر عمل کی پیلر اس طرح گاڑیے، اس طرح مضبوط سے پکڑیے کہ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن آپ کی ایمان کی زمین پر ایک نقطہ نہ آنے پائے، ایک آنچ نہ آنے پائے۔ تو ایمان کی زمین مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب عمل وہ کرے گا تو پھر اسی گھر کے طرح ہو جائے گا کہ آسمانی بلائیں اس زمین کو بچاتی ہے، اور ایمان جب لایا انسان، عمل جب ٹھیک ٹھاک کرے گا تو قہر خدا سے اس بندے کو اس کی ایمان بچائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان ہے، عمل خوب کرتا ہے، خوب عمل کیا، میں نے بتایا نا، ایک یہودی آیا یا ایک عیسائی آیا، خوب عمل کیا، نماز پڑھا، روزہ بھی رکھا مسلمان کے ساتھ، عبادت کیا، حج کے مہینے میں حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دیا، صدقہ فطرہ سب کیا۔ اب بتاؤ اسے کچھ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ رکھنے کے لیے اس کے پاس زمین نہیں ہے، مکان بنانے کے لیے سارے میٹیریل موجود ہے، لیکن بنے گا کہاں؟ یہ زمین ہے، یہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے باہر سے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کی اگر محبت مچل گئی تو آپ کہیں گے حافظ صاحب گھر مت جائیے، یہ جی ایک گھر بنا دیتے ہیں، یہیں پہ رہیے، کمائیے، کھائیے۔ تو حافظ صاحب سوچیں گے بہت اچھا موقع ہے، لیکن کہیں گے بھائی میں گھر کیسے بناؤں گا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں گھر بناؤں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ارے حافظ صاحب آپ کو تھرو بنانا ہے، یہ تو ذمہ داری میری قوم لے گی، قوم کو بنانا ہے، یہاں کے لوگ بنائیں گے، یہاں کے لوگ انتظام کریں گے۔ حافظ صاحب نے دل ہی دل میں سوچا بہت اچھا موقع ہے، چلو ہاں کہہ دیتے، ہاں کہہ دیا۔ ہاں کہنے کے بعد وہاں کے یہاں کے لوگوں نے سارے لوگ مل کر کے گھر بنانے کے لیے سارے سامان کو اکٹھا کر لیا، کوئی سیمنٹ دیا، کوئی سریا دیا، کوئی لوہا دیا، کوئی گٹی دیا، کوئی بالو دیا، کوئی کیا دیا، کوئی اینٹ دیا، کوئی پتھر دیا، ساری چیزیں ایک جگہ موجود ہو گئی۔ اب امام صاحب کے پاس خبر آیا کہ بنیاد رکھا جائے، نہیں امام صاحب، یہ حافظ صاحب نے دیکھا کہ ساری چیزیں موجود ہو گئی، گھر بنانے کے لیے مستری چاہیے، لیبر چاہیے، گٹی چاہیے، پتھر چاہیے، بالو چاہیے، اینٹ چاہیے، سیمنٹ چاہیے، چھر چاہیے، ساری چیز موجود ہو گئی۔ اب حافظ صاحب سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہی بنیاد رکھ دیا جائے، پتہ نہیں رات گزر گئی تو یہاں کے لوگوں کی نیت نہ بدل جائے، کہیں ذہن بدل نہ جائے، یہ موقع غنیمت ہے، چلو ابھی بنیاد رکھا جائے۔ حافظ صاحب اپنے گھر مسجد سے نکلے، لوگوں کو جمع کیے کہ کہے کہ اے لوگو آؤ اسی وقت بنیاد رکھا جائے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، حافظ صاحب پوچھتے ہیں چلو بنیاد کہاں رکھا جائے؟ قوم کے لوگوں نے کہا حضرات یہی تو بات پر پھنسے ہوئے ہیں کہ زمین نہیں ہے،
اسی بات سے پریشانی ہے کہ زمین نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے کہا نادان، جب زمین نہیں تھی تو گٹھی پتھر بالو کیوں خریدا ہے؟ یہ گٹھی بالو پتھر میں اپنے سر پہ لے کے گھوموں گا، کاندھے پہ لے کے چلوں گا۔ جب زمین نہیں تھی تو ان کو خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ اے مسلمانوں سنو، جب ایمان کی زمین نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رکھے گا کہاں؟ رکھے گا کہاں؟ عبادت تو اس کے لیے ہے جس کے پاس ایمان کی زمین ہے۔ کسی عیسائی کے لیے عبادت نہیں ہے، کسی یہودی کے لیے عبادت نہیں ہے، کوئی نصرانی کے لیے عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے تو مسلمان کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ نماز یہ پڑھے گا تو فائدہ پہنچے گی، نماز یہ پڑھے گا تو اس کا اجر اس کو دیا جائے گا، روزہ یہ رکھے گا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، عبادت یہ کریں گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، نہ کہ کوئی یہودی نصرانی کرے گا تو اس کو ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ایسے ہی کہ انسان گھر بنانے کے لیے بالو سیمنٹ ساری چیز اکٹھا کیا، اب گھر کہاں بنے؟ زمین ہی نہیں ہے۔ تو عبادت کرنے سے پہلے ایمان کی زمین کو مضبوط کیجئے، تاکہ آپ جو عبادت کرے تو اس زمین پہ رکھ سکے اور وہاں جمع کر سکے۔ تو عبادت کرنے سے پہلے کیا فرض ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے کیا فرض ہے؟ روزہ رکھنے سے پہلے کیا فرض ہے؟ صدقہ فطرہ دینے سے پہلے، خیرات کرنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے کیا فرض ہے؟ ایمان، ایمان کی زمین۔ ایمان ہوگی، ایمان پاس میں ہے تو سب کا اجر ملے گا، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ و رسول سے محبت کرنا، اللہ و رسول کو ماننا، اللہ و رسول نے جن باتوں کو بتا دیا ان پہ عمل کرنا، اور ان باتوں کو جن کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی ماننا کہ قبر میں عذاب ہے، قبر میں ثواب ہے، قبر میں جزا بھی ہے، قبر میں سزا بھی ہے۔ دیکھے تو نہیں ہے لیکن ماننا ہے۔ جنت ہے، کوئی دیکھا ہے اب تک، لیکن ماننا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ دوزخ ہے، آگ ہے، سانپ ہے، اس میں بچھو ہے، کوئی نہیں دیکھا ہے لیکن ماننا ہے۔ خدا ہے، خدا ہے، اللہ ہے، کوئی دیکھا ہے لیکن ماننا ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا کہ خدا ہے، اور خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے۔ تو ان جو چیز نہیں دیکھے اور خدا نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، ہر حال میں ماننا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج تو یہاں گھوم لیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں عبادت، کل بہت پچھتاوا ہوگی، بہت پچھتائیں گے لوگ کہ ہائے دنیا میں ہم گئے، کیا کرنے بھیجا گیا تھا، کیا کر کے آ گئے۔ اس لیے کہ ایک بار جب یہاں سے چلے جائیں گے نا، پھر اس دنیا میں آنے کا موقع کسی کو نہیں دیا جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ ہمارا آنا ہوگا۔ تو یہ دنیا میں انسان کو بھیجا کیوں گیا؟ عبادت کرنے کے لیے۔ اتنی خوبصورت دنیا ہے، حسین و جمیل دنیا ہے، اتنے اچھے دنیا میں ہم کو آپ کو پیدا کیا اور پھر پابند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب پابند کرنا ہی تھا تو اتنے حسین دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں بھیجا؟ اتنے خوبصورت دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد شرط لگایا، پابندی لگایا۔ جب لگانا ہی تھا تو بھیجا کیوں تھا اتنے خوبصورت دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ جگہ پابند کر رہا ہے، جگہ جگہ سمجھا رہا ہے۔ اتنے خوبصورت دنیا میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک جانور جیسا نفس بھی عطا کر دیا۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے یہ مت کھانا، یہ مت پینا، یہ مت دیکھنا، ادھر مت چلنا، یہ کام مت کرنا۔
جب یہ نہیں کرنا تھا تو پھر تو نے جانور جیسی نفس کیوں دیا؟ سوال اٹھ سکتا ہے نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ مجھ پر پابند کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو عقل، پابندی کے لیے عقل ہونا ضروری ہے۔ کسی پاگل پر کوئی پابندی نہیں کرتا ہے، کسی مجنوں پر کوئی پابندی نہیں کرتا ہے۔ ذمہ داری بڑھے گی عقل والوں پر۔ آپ جس حال میں ہے آپ کی ذمہ داری اتنی ہے۔ ولی کی بارگاہ میں جائیں گے ان کی ذمہ داری اور بڑھے گی، اور ان سے اوپر جائیں گے ان کی ذمہ داری اور بڑھے گی۔ نبی کی بارگاہ تک پہنچیں گے تو نبی کی ذمہ داری اور بڑھے گی۔ ساری کائنات کی ذمہ داری نبی کے اوپر ہے۔ ساری کائنات کا رحمت نبی کو بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ساری کائنات کی بخشش کا ڈور مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ تو ذمہ داری بڑھ گئی، عقل بڑھتی جائے گی، ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ اور مجنوں کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پاگلوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کا ایک رواج ہے بڑے بڑے شہروں میں کہ دیوار میں اکثر گلیوں میں لکھا رہتا ہے، کسی دکان کے پیچھے، کسی مکان کے پیچھے یا کسی گلی پر، کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ دیکھے ہوں گے شہر میں کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ تو جب یہ بورڈ لگ گئی، وہاں پر جا کر کے کوئی گدھا اگر پیشاب کر دے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا اس کو، اور گدھا پیشاب کر کے وہاں سے ہٹا، اس کے بعد کوئی انسان وہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو فوراً پکڑ ہوگی۔ لوگ آئیں گے اس کو پکڑیں گے، ہاتھ کڑی لگائیں گے، کہیں گے نادان تجھے دکھائی نہیں دیتا یہاں بورڈ لگا؟ تو وہ انسان کہے گا واہ بھائی واہ، ابھی کچھ دیر پہلے گدھا پیشاب کر کے گیا، تم نے اس کے پیچھے نہیں دوڑا، اور میں پیشاب کرنے بیٹھا تو مجھے آ کے پکڑ لیا۔ تو اس کا جواب ہوگا نادان وہ گدھا تھا، اگر تو بھی گدھا ہوتا تو تیری بھی پکڑ نہیں ہوتی۔ وہ گدھا تھا اس لیے اس کی پکڑ نہیں ہوئی، تو بھی گدھا ہوتا تو تیری بھی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ عقل بڑھتی ہے تو ذمہ داری بڑھتی ہے۔ آپ کے پاس اگر عقل ہے تو پھر ہم پابندی لگائیں گے کہ نماز پڑھیے، نماز پڑھنے آئیے، روزہ رکھیے، عبادت کرنے مسجد میں آئیے۔ ہم بار بار کہیں گے اس بات کو۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کا دور تھا، جب انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں تھی، ایک انگریز نے اپنے مکان کے دروازے کے باہر ایک بورڈ لگایا۔ بورڈ لگانے کے بعد اس میں لکھ دیا کہ اندر آنا سخت منع ہے، اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ بورڈ لگا کر کے جیسے ہی ہٹا تو مچھروں کی ایک جماعت وہاں پوری ٹیم کے ساتھ پہنچ گئی اندر۔ اب انگریز نے دیکھا، ارے میں تو بورڈ دروازے پہ لگایا تھا کہ اندر آنا منع ہے، یہ مچھر کی پوری جماعت اندر کیسے آ گئی؟ تھوڑی دیر کے بعد انگریز ہنسنے لگا، کہا کہ یہ تو ہندوستان ہے اور میں تو بورڈ لگایا تھا انگریزی میں، اب یہ بیچارے ہندوستانی مچھر، انگریزی اس کو آتا نہیں، یہ کیا پڑھیں گے؟ اس لیے اندر آ گئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مچھر ان پر ہے اس لیے جانے دیا گیا، انسان عقل والے ہے اس کو روکا گیا۔ لیکن اس انسان کے اندر ایک جانور جیسی نفس اللہ نے دیا، اور دینے کے بعد کہا یہ مت کھانا، یہ مت پینا، ادھر مت دیکھنا، ادھر مت جانا، یہ مت کرنا۔ کیوں؟ کہ پابندی اس لیے لگائی گئی کہ انسان کے پاس عقل ہے۔ اچھا ایک جانور ہے، دونوں طرف کھیت ہے، لہلاتی ہوئی فصل ہے، اور بیچ میں سے راستہ ہے، اس میں جانور کو اندر لے کے چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ جانور صاحب دائیں بائیں کچھ کھانا مت، سیدھے آگے چلتے رہنا۔ وہ جانور بھی کہے گا ارے پاگل،
جب کھانا ہی نہیں تھا تو بیچ میں لا کے چھوڑا کیوں؟ جب کوئی فصل کھانا ہی نہیں تھا تو بیچ میں چھوڑا کیوں؟ تو میرے دوستو، جانور کو بھی پابندی کیا جا سکتا ہے، وہ پابندی یہ ہے کہ اس کے منہ میں جال باندھو۔ جب اس کے منہ میں جال باندھ دیں گے تو وہ جانور کھائے گا نہیں۔ تو اونٹ بڑے شریر جانور ہے، بہت بدماش ہے، اس کے منہ میں نکیل ڈال دو تو یہ بدماشی نہیں کرے گا۔ گھوڑا کے منہ میں لگام ڈال دو، یہ بدماشی نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کوئی اونٹ کے ناک میں نکیل کوئی اونٹ ڈالے گا کیا؟ گھوڑے کے منہ میں لگام کوئی گھوڑا لگائے گا؟ انسان لگائے گا، اس لیے کہ جانور سے زیادہ دماغ انسان کے پاس ہے۔ تو نفس والے انسان جو ہے یہ اپنے نفس کی حفاظت خود نہیں کر سکتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول خود نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس نفس کو مارنا ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں بیچ دو جو نفس رکھتے ہوئے بھی بے نفس تھے، جو نفس رکھتے ہوئے بھی بغیر نفس کا کہلاتے تھے۔ وہ شخص کون ہے؟ غریب نواز کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دو، خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں بیچ دو، غوث پاک کے ہاتھ میں بیچو، مخدوم اشرف کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا نفس جب بہکے گا وہیں سے یہ لوگ دور کھینچیں گے، آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ان لوگوں سے وابستہ جوڑے جو لوگ اللہ کا ولی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان اپنے گھر سے باہر نکلا، کھیت سے جا رہا ہے، ایک بکری کھیت میں پڑی اور کھا رہی ہے، تو وہ انسان کیا کیا؟ فوراً کھیت والے کو آواز دیا کہ ادھر آؤ، کھیت بچاؤ، بکری بھگاؤ۔ بکری بھگا دیا گیا۔ اگر فرض کیجئے وہ بکری اگر اسی کی ہوتا، وہ کھیت والے کو آواز دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ فوراً رسی نکالے گا، اس کے گلے میں باندھے گا، اس کو لے کے بھاگے گا کہ کہیں جھمیلا نہ ہو جائے، کھیت والا دیکھ نہ لے۔ ٹھیک ایسے ہی مسلمانوں، جب آپ کا قدم بہکے گا اور آپ اپنا ہاتھ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ رکھیں گے، کبھی غوث پاک سے وابستہ ہو جائیں گے، غریب نواز سے جڑ جائیں گے، مخدوم اشرف سے جڑ جائیں گے، علاء الحق پنڈوی سے جڑ جائیں گے، یحییٰ منیری سے جڑیں گے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جڑیں گے، آپ کا قدم بہکے گا، وہیں سے وہ رسی کھینچیں گے، آپ سیدھے راستے پہ پھر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وابستہ رکھنا ہوگا۔ اور اگر کٹ گئے ان سے، تب اگر وہ ان سے کٹ گئے، ان سے دوری ہو گیا، ان سے دور ہو گئے، تو کیا وہ رسی کھینچیں گے؟ آپ کی پرواہ کریں گے؟ ابھی سنا نا، وہ بکری دوسرے کی تھی تو دیکھنے والا نے کھیت والے کو آواز دیا، جب بکری اپنی ہو گئی تو کھیت والے کو نہیں بلا رہا، بکری لے کے بھاگ رہا جلدی سے کہ کہیں جھمیلا نہ ہو جائے۔ جیسے ہی مسلمانوں شیطان آپ کے قدم کو بھکائے گا، غریب نواز سے آپ جڑے رہیں گے، غریب نواز وہیں سے رسی تھوڑا سا ہلائیں گے، کھینچیں گے، آپ پھر راستے پہ آ جائیں گے۔ یہ ہوا۔ جب جانور کی بات آ گئی تو ایک جملہ اور سنیے، اس لیے کہ ایک جملہ سنیے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی جانور کا مالک ہوتا ہے، کوئی گھوڑے کا مالک ہے، کوئی گائے کا مالک ہے، کوئی اونٹ کا مالک ہے، کوئی بکری کا، کوئی بکرا کا، کوئی کسی کا۔ فرض کیجئے آپ گھوڑے کا مالک ہے اور گرمی کے موسم میں 12 بجے دن میں اس گھوڑے سے آپ کہیں گے کہ چل، تو وہ گھوڑا آپ سے کہے گا کہ مالک ابھی دن کے گرمی ہے، 12 بج رہا، اس گرمی میں میں نہیں جاؤں گا؟ کبھی کہے گا؟ سردی کے موسم میں اگر ان کو لے کے چلیں گے تو وہ کہے گا آپ سے کہ مالک بہت سردی ہے، میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی دھوپ نکلنے دیجئے تب جاؤں گا، کہے گا؟
رات کے اندھیرے میں اس کو آپ لے کے چلیں گے تو وہ کہے گا کہ ابھی میں سویا نہیں ہوں، مجھے سونے دو، ابھی نہیں چلوں گا، بعد میں چلوں گا؟ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کہ وہ بے زبان جانور جانتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں، یہ میرا مالک ہے۔ آپ نے جانور کو بھوسا کھلایا اور صبح دوپہر میں گرمی کے موسم پہ لے کے چلتے ہیں، کبھی آپ کا گھوڑا آپ سے کہے گا تم نے مجھے بھوسا کھلایا ہے اور دن کے دوپہر میں مجھے لے کے چلتا ہے، اتنی گرمی میں میں نہیں چلوں گا، پہلے بریانی لاؤ مجھے کھلاؤ تب میں چلوں گا؟ کبھی کہا ہے؟ آپ چاہے دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، پریشانی میں ہو گھوڑا، پھر بھی ایسے عالم میں آپ جب کہیں گے چلو تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ بھوک لگی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ پیاس لگی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ اچھا کھانا تم نے اس کو نہیں دیا ہے، اچھا پانی اس کو نہیں دیا ہے۔ گھوڑا یہ نہیں کہتا ہے ٹھنڈا پانی لاؤ تب پیوں گا، نہیں کہتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں گرمی ہو، ٹھنڈی ہو، برسات ہو، ہوا ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جب آپ کہتے ہیں چلو تو وہ چل دیتے ہیں، اور اگر نہ چلے تو آپ اس کو پیٹتے ہیں، کوڑا لگاتے ہیں۔ وہ بے زبان جانور جانتا ہے یہ میرا مالک ہے، اس کے حکم کو ماننا پڑے گا، نہیں تو پٹائی کھانا ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ یہ جو ملکیت ہے یہ فانی ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد گھوڑا بھی مرے گا، گھوڑے والا بھی مرے گا، دونوں ختم ہوگا۔ یہ ملکیت فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ چند دن کی مالک آپ کو بنایا گیا تو آپ کی مزاج اتنا خطرناک ہو گیا کہ جانور کو دن کے دوپہر گرمی کے موسم میں لے کے نکل گئے، رات کے اندھیرے میں ٹھنڈی کے موسم میں لے کے نکل گئے، نہ آندھی دیکھتے ہیں، نہ طوفان دیکھتے ہیں، نہ اسے اچھا کھانا دیتے ہیں، نہ ٹھنڈا پانی دیتے ہیں، کچھ نہیں۔ اس کے مزاج کے مطابق آپ کچھ نہیں کرتے ہیں اور آپ کے مزاج کے مطابق وہ سب کچھ کرتا ہے۔ نہیں کرنے سے آپ اس کو پیٹتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جتنی سمجھ جانور کے پاس ہے کیا اتنی بھی سمجھ آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ جو گھوڑا ہے آپ کو جو مالک بنایا گیا تو صرف مالک ہے، فانی مالک ہے، آپ اس کا رب نہیں ہے، آپ اس کا خدا نہیں ہے، آپ اس کا رزاق نہیں ہے، آپ اس کو بنانے والا نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کی آنکھ میں روشنی دینے والے آپ نہیں ہے، ان کے کان میں سماعت دینے والے آپ نہیں ہے، ان کے اندر زبان دینے والے آپ نہیں ہے، ان کے اندر طاقت دینے والا آپ نہیں ہے، ان کے پیر دینے والا آپ نہیں ہے، کھانے کی قوت دینے والا آپ نہیں ہے، صرف مالک بنایا گیا تو یہ مزاج ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو ذرا اوپر والے چھڑی کے بارے میں سوچو کہ جس جانور پر آپ چھڑی مارتے ہیں آپ کے اوپر بھی تو کوئی چھڑی ہے۔ جو جانور آپ کے حکم کے مطابق ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا ہے تو جو سمجھ جانور کے پاس ہے کیا وہ سمجھ آپ کے پاس نہیں ہے؟ اتنے بھی گئے گزرے ہو گئے آپ کہ جانور جیسی بھی سمجھ نہیں ہے۔ آپ کی ہر بات وہ جانور مانتا ہے، آپ نے خدا کی کتنی بات مانا ہے؟ خدا نے تو کہا ہے کہ نماز پڑھ، خدا نے تو کہا ہے کہ روزہ رکھ، آپ میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ۔ تو وہ جانور سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے اور آپ صرف فانی مالک ہے، اس کا خدا نہیں ہے، اس کا رب نہیں ہے، لیکن آپ کا رب ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا رزاق ہے، سب کچھ دینے والا وہ پروردگار ہے، پھر بھی آپ ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ لوگ نماز سے بہت دور ہو گئے۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، عورت نماز کم پڑھتی ہے، روزہ زیادہ رکھتی ہے، اور مرد نماز زیادہ پڑھتے ہیں، روزہ کم رکھتے ہیں۔ میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں نہیں سمجھا رہا ہوں۔
اگر عورتوں سے کہہ دیا جائے تمہارے اوپر 6 مہینے کی نماز معاف ہو گئی اور 2 مہینے کی روزہ بڑھا دیا گیا، وہ عورت تیار ہو جائے گی، کہے گی ٹھیک ہے منظور ہے، ہم روزہ رکھ لیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ فطرت ہے، وہ روزہ رکھنے میں آگے ہے، اور مرد جو ہے نماز پڑھنے میں آگے ہے، روزہ رکھنے میں پیچھے ہے۔ ایسا لگتا ہے دونوں نے مصلحت کر لیا ہوگا، مشورہ کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص تھا کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، ان کی بیوی جو ہے بہت پرہیزگار تھی، نمازی تھی، نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن کسی میلاد میں کسی جلسہ میں گیا، وہاں کے خطیب صاحب، مقرر صاحب، عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے چہرے میں نور آتا ہے۔ اور وہ انسان کا رشتہ جو بیوی سے تھا تو ان دونوں میں پٹتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ تھوڑا خوبصورتی میں کم تھا، بیوی زیادہ تھی۔ اب انہوں نے سنا کہ تقریر میں کہا گیا کہ نماز پر چہرے میں نور آتا ہے۔ اب اس نے کہا اب تک تو کسی نے بتایا نہیں تھا، آج بہت اچھی تقریر ہو گئی، اب تو ہم نماز پڑھیں گے۔ تب تک تقریر کرنے والے نے کہا کہ اگر نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھ، نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں بنا سکتے ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ۔ ساری بات جو ہے یہ غور سے سن لیا۔ سننے کے بعد گھر گیا، رات ہوئی، بیوی سے کہا صبح اٹھا دینا مجھے، میں کل سے نماز پڑھوں گا۔ بیوی نے کہا اللہ کا شکر ہے، اب تک تو دور تھا اس لائن سے، لگتا ہے کسی اللہ والے سے آج ملاقات ہو گئی۔ سو گیا۔ صبح جب ہوئی، بیوی اٹھا رہی ہے کہ چل نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانا ہوگا، چل وضو بنا۔ جیسے ہی چادر سے منہ باہر نکالا، ٹھنڈی کا موسم تھا، ہوا لگی، تورنت منہ اندر کر لیا، کہا کہ بیوی بہت ٹھنڈی ہے، میں منہ باہر نہیں نکالوں گا، تم ایسا کرو۔ تو بیوی کہنے لگی پھر وضو نہیں بنائے گا تو نماز کیسے پڑھے گا، اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے تقریر میں سنا تھا کہ اگر وضو نہ بنا سکو تو تیمم کر لینا، ایسا کرو مٹی کا ایک ڈھیلا لے آؤ، میں اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ بیوی بول رہی تھی ارے نماز کے لیے تو اٹھنا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ جو کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ بیوی بولی تب تو بیٹھنا تو پڑے گا نا۔ کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا جو بیٹھ نہیں سکتا ہے وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، اور مسئلہ بھی ہے، اس لیے مسئلہ زیادہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ان کی بیوی جو ہے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کے اس کے سرہانے کے قریب کیا، رکھ دیا۔ اب وہ شخص کیا کیا، ٹھنڈی کی وجہ سے چہرہ باہر نہیں نکالا، ہاتھ باہر نکالا۔ اتفاق سے روٹی بنانے والے توے جو ہے وہی پر رکھا ہوا تھا، تو ہاتھ جو ہے ڈھیلا، مٹی کے ڈھیلا پر نہ پڑ کے روٹی بنانے والے توا پہ چلا گیا۔ انہوں نے پورا ہاتھ ملا، ملنے کے بعد چادر کے اندر ہی سے منہ پہ ملا، ہاتھ پہ ملا، مسح کر لیا۔ اس کے بعد لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیا۔ نماز ہو گئی، پڑھ لیا۔ جب پوری صبح ہو گئی، سورج نکلا تو یہ انسان سوچا اب میں اٹھتا ہوں۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا، سوچا کہ دیکھیں چہرے میں نور کتنا بھرا ہے، چہرے میں نور کتنا آیا ہے۔ یہ انسان دوڑتے ہوئے کیا کیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تو بالکل کالا کلوٹا دکھائی دیا۔ کہا کہ یا اللہ، ایک دن پڑھا تو یہ حالت ہے، اگر 10 دن پڑھ لیں گے تو گاؤں والا نہیں پہچانے گا۔ یہ مولوی لوگ بھی غلط مسئلہ بتا دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے۔ اب یہ کیا کیا، غصے میں آیا، چہرہ کالا ہو گیا، غصے میں آیا، مولوی صاحب کی بارگاہ میں جا رہا تھا، قریب جیسے ہی پہنچا، ادھر سے مولوی صاحب کی نظر اس پر پڑی، عالم صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ عالم صاحب نے کہا دیکھو خدا کا مار اس کے چہرے پہ پڑ گیا، خدا کی لعنت اس کے چہرے پر برس رہی ہے، خدا نے اس کو دھتکار دیا ہے، اس لیے اس کے چہرہ جو ہے کالا پڑ گیا۔ اور جا کے کہتا ہے مولوی صاحب تم نے ایسا مسئلہ بتا دیا، میرا چہرہ بالکل کالا ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا نہیں، خدا کا مار تیرے چہرے پہ پڑا۔
نادان مسلمان ہو کر کے، خدا کا بندہ ہو کر کے اجرت تلاش کرتا ہے، بہانہ بناتا ہے کہ ہم نماز کل سے پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، 6 ماہ بعد پڑھیں گے، یا رمضان پڑھیں گے۔ یہ کتنا بڑا نادان ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی نہیں پڑھتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ نماز اگر چھوٹ گئی تو جہنم میں جانا ہوگا، ایک ایک نماز کے بارے میں سزا کاٹنا ہوگا جہنم میں، اس سے پہلے جنت میں جانا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ بات جانتا ہے، پھر بھی جان سن کر کے مسلمان نماز سے دور ہو گئے۔ ارے جو خدا آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو زندگی دیا ہے، اسی نے گرمی کو بھی پیدا کیا ہے، اسی نے سردی کو بھی پیدا کیا ہے۔ آپ اگر عذر تلاش کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو وہاں ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور اگر عذر کو نہ دیکھ کر کے خدا کی محبت میں بستر چھوڑ کر کے نماز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے بچا کر کے رکھے گا اور پکا سچا نمازی بنا دے گا۔ تو اگر بلا سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ میں نے دنیا میں ایسا گھر نہیں دیکھا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور خوشحال ہو۔ میں نے جہاں بھی گیا، جس جگہ بھی گیا، جس مقام پہ پہنچا، تو ایسا آدمی مجھے نہیں ملا جو نماز نہیں پڑھتا ہو اور اس کے گھر میں خوشحالی ہو، نہیں دیکھا۔ خوشحالی میں نے جب بھی دیکھا تو نمازی کے گھر میں دیکھا۔ بے نمازی کے گھر میں اگر 4 بیٹا ہے تو ایک چور ہے، ایک لفنگا ہے، ایک ناچنے والا ہے، ایک کودنے والا ہے۔ باپ نہیں پڑھتا تو بیٹا کیا کرے گا؟ اس لیے اپنے نسل کو اگر جنت دینا چاہتے ہو تو تم باپ ہو، پہلے تم سدھرو۔ اگر گھر میں خوشحالی چاہتے ہو اور بڑھاپے میں اس بچے سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو پہلے نماز پڑھنا ہوگا، نہیں تو وہی بچہ ایک دن آپ کے لیے وہ بال بنے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ جو محفل سجی ہے شادی کے موقع پہ ہے، تقریر کہیں اور ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی بات بہت ضروری تھی اس دور میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگو، نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب اس سنت کو ادا کرنے کے لیے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں نے شادی کیسے کی، ان لوگوں نے اپنا نکاح کیسے ادا کیا۔ کسی صحابی میں یہ بات تاریخ میں نہیں پائی جا رہی ہے کہ 100-200 باراتی لے کر کے گھر والے لڑکی والے کے ہاں پہنچا ہو اور جا کر کے وہاں اچھا کھانا کھایا ہو۔ جس صحابی کی بات تاریخ میں آتی ہے تو ساری بات یہی آتی ہے کہ ہر صحابی کا نکاح جو ہے مسجد میں ہوا، بس 2-4 آدمی کے سامنے ہوا۔ لیکن آج اس سنت کے نام پر کیا سے کیا کرتے ہیں، 100 باراتی لے کے جاتے ہیں، 200 باراتی لے کے جاتے ہیں، شادی کے نام پر فضول خرچ کرتے ہیں، لڑکی والے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات بتاؤ، جو 100 آدمی کو تو دعوت آپ نے دیا، گھر والے نے تو نہیں دیا ہے، آپ نے دیا ہے، تو ضرورت آپ پر ہے کہ آپ اس کو اپنے جیب سے کھانا خرچ کر کے کھلائیے، یہ نہیں کہ لڑکی والے کا۔ اگر لڑکی والا تو کھلا ہی دے گا، لیکن میدان معاشر میں کیا کرو گے جب واپس کرنا ہوگا تو؟ اس لیے شادی میں کسی لڑکی والے کے ہاں بوجھ مت بنیے۔ اللہ نے اگر بیٹا دیا، یہی بہت بڑی دولت ہے آپ کی۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں آج کل شادی میں، اکثر تو مانگنے کی رواج ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے لوگ اتنے خطرناک ہو گیا ہے، یہ لوگ کہتا ہے کہ ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں، لڑکی والے نے خوشی سے دے دیا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ پورے علاقے میں اعلان کر دو کہ 2 لاکھ روپے مسجد میں کوئی مسجد بنانے کے لیے خوشی سے دے دے بغیر مانگے، دے گا؟ وہ تو آپ وہاں بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں، وہ مجبور ہو کے دے رہا، خوشی ہو کے نہیں دے رہا ہے۔ 10 روپیہ چندہ مسجد میں نکل نہیں رہا ہے، وہ خوشی سے 2 لاکھ روپیہ آپ کو دے گا؟ ایسا لگتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ پیسہ حرام کا ہوگا۔ جہیز لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک لسٹ بنتی ہے، یہ باپ کا کپڑا، یہ دادا کا کپڑا، یہ چچا کا کپڑا، یہ پھوپھا کا کپڑا، یہ مائی کا کپڑا، یہ بہن کا کپڑا، یہ جوتا، یہ چپل، سب ناپ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ جو ناپ کر کے آپ نے بھیجا ہے لسٹ، اور ادھر سے جو کپڑا آ رہا ہے یہ آپ کا حرام کا ہے کہ حلال کا ہے؟ یہ تو آپ نے مانگا اور یہ حرام ہو گیا۔ لسٹ بنانے دینے کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے اس سے مانگا ہے، مطالبہ کیا ہے، ورنہ اگر وہ خوشی سے دینا چاہتا تو کچھ بھی دے دیتا، نہ دیتا۔ لیکن آپ نے لسٹ بنا کے دیا ہے پورے خاندان کے نام کا کپڑا، اب یہ کپڑا آپ کے گھر میں آیا، یہ حرام کا کپڑا ہے، آپ اس کو پہن کے نماز پڑھیں گے، نماز قبول نہیں ہوگی، کیا فائدہ ہوگا؟ اور آئے گا کپڑا تو کبھی نہ کبھی تو آپ پہنوے کیجئے گا اور اس سے عبادت کیجئے گا پہن کے۔ تو جو کپڑا عبادت کریں گے آپ جس کو پہن کے، اگر وہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ اس کو جانیے، غور کیجئے اس پر۔ اور ایک کپڑا سے، ایک جوتا چپل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اکثر شادیوں میں یہی ہوتا ہے آج کل۔ لیکن بہرحال عبادت کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، تو آپ جو عبادت کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کیجئے کہ ہم نے جو کپڑا پہنا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اس لیے کہ سطر کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا بھی پاک ہونا نماز میں ضروری ہے، شرائط نماز میں ہے۔ یہ لباس کا پاک ہونا یہ شرائط نماز میں سے ہے، اگر یہ ناپاک ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جہیز میں جو کپڑا ملا ہے نا، وہ کپڑا پورا حرام کا ہے اور ناپاک کا ناپاک ہے، حلال نہیں ہوگا وہ کبھی۔ اس لیے یہ سب مسئلہ سمجھیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز کو بچائیے۔ جو نماز بچ کے رہے گی وہی نماز وہاں آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، اور جس نماز کو آپ نہیں بچا پائے، لاکھ رکعت پڑھیے، وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ شادی کے موقع پر تقریر محفل ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی شادی کرائے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، تم غمگین مت ہونا کہ تیرے باپ نے جہیز میں تیرے لیے کچھ نہیں دیا، کچھ انتظام نہیں کیا، اس لیے کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ کو سونا بنا کر کے تیرے ساتھ لگا دوں، تو جہاں جائے گی یہ سونا تیرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ لیکن اے بیٹی فاطمہ، اگر میں ایسا کر دیا تو میری امت کمزور ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی خواہش کو قربان کر رہے ہیں اپنی امت کو بچانے کے لیے کہ بیٹی اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت کمزور ہے، میری امت مجبور ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، غریب ہے۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت جو ہے اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے اوپر جو ہے جہیز کو دینا واجب سمجھ لے گا یا سنت سمجھ لے گا، اس لیے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، تمہیں خالی ہاتھ رخصت کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی خواہش کو قربان کیا اپنی امت کے لیے، اور یہ امت کا حال دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے شادی کرا رہا تو پہلے پیسہ لے رہا۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیے، جہیز کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی اس میں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قرآن شریف دیے، جائے نماز دیے، لیکن یہ بھی بات منسوخ ہے، یہ بھی بات
حق نہیں ہے، کچھ نہیں دیے تھے میرے نبی، صرف شاید دیے تھے تو قرآن شریف دیے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیے تھے۔ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیے، داماد کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس، کہنے لگے ہے علی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں جہیز میں کچھ نہیں دیا۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ مل گئی، پوری کائنات کی دولت مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی تمہیں جہیز میں اگر میں چاہتا تو پوری دنیا کی دولت دے دیتا، لیکن میری امت کمزور ہے، اپنے داماد کو نہیں دے پائے گا، اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت اس کو سنت سمجھے گی یا واجب سمجھے گی۔ تو میرے نبی اپنی امت کے خاطر کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اب وہی فاطمہ اپنے گھر سے نکل رہی ہے تو ایک سبق میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا۔ اب وہ سبق آج ہر باپ پر ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کو دے، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، بیٹی کا گھر بھی محفوظ ہو جائے۔ جب میرے حضرت فاطمہ اپنے ابا حضور کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی، اس وقت حضرت فاطمہ اس وقت جو ہے میرے نبی کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ اور آج بھی جب کسی باپ کی بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ باپ رو دیتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کے آنکھ میں آنسو آیا تھا۔ جب میرے نبی کے آنکھ سے آنسو گرنے لگا تو ابھی ٹپک ہی رہا تھا کہ حضرت فاطمہ نے ہاتھ بڑھا کر اس ٹپکتے ہوئے موتی کو اپنے ہتھیلی میں لیتی ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ آنکھ میں آنسو کیسا؟ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج سے پہلے تو اپنے نبی کے گھر میں رہتی تھی، اپنے رسول کے گھر میں رہتی تھی، اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اے بیٹی فاطمہ آج تم سسرال جا رہے ہو علی کے گھر میں رہنے کے لیے، اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کے لیے، لیکن اے بیٹی فاطمہ آج کے بعد اب تم مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا سسرال والا تجھ سے راضی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سبق کس کو دیا گیا؟ وہ فاطمہ جو عالمہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، ہر علم ان کے پاس ہے، وہیں سے علم دین چل کے آ رہا ہے۔ جو بھی علم دنیا کو ملی، جتنی علم آج دنیا میں ہے اسی گھر سے چل کے آ رہا ہے، اسی گھر سے نکلا ہے۔ تو فاطمہ کو علم ہے اس بات کی، لیکن پھر بھی سبق دیا جا رہا ہے۔ تو بظاہر وہ سبق فاطمہ کو تو تھا، لیکن حقیقت میں وہ سبق اپنی امت کو میرے نبی دے رہے تھے کہ اے امتیو جس وقت تم اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا تو یہ سبق دے دینا کہ اے بیٹی آج کے بعد واپس آنا تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر بھی راضی ہو تجھ سے، تیرے سسرال والے بھی تجھ سے راضی ہو، تیری ساس بھی راضی ہو، تیرا شوہر بھی راضی ہو۔ یہ سبق دینے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ سبق دے دیں گے اور کہہ دیں گے اے بیٹی اب تک تو میرے گھر میں بڑی ناز سے اور نخرے سے پلتی تھی، بڑی شہرت تھی تیری اور بڑی نخرے سے تو زندگی گزار رہی تھی، لیکن آج تو سسرال جانے والی ہے، اپنے شوہر کے گھر جانے والی ہے۔ اے بیٹی آج کے بعد اگر کبھی واپس آنا ہوا، کبھی ملاقات کرنے کی خواہش ہوئی، کبھی یہاں آنا نصیب ہوا تو تم اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر بھی راضی رہے، تیری ساس بھی راضی رہے، تیرا شوہر بھی راضی، تیرا سسر بھی راضی رہے۔ جب یہ سبق دے دیں گے تو وہ بیٹی سمجھ جائے گی اب مرنا جینا اسی گھر میں ہے، خوشی اور مصیبت اسی گھر میں ہے، اسی گھر میں خوش بھی رہنا ہے، غم بھی رہنا ہے۔ جب یہ سبق دیں گے تو یقیناً وہ بیٹی اس گھر میں جائے گی تو فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کے رہے گی۔ آج فاطمہ الزہرا کی کنیز بننے کی ضرورت ہے، خادمہ بننے کی ضرورت ہے، غلام بننے کی ضرورت ہے۔ وہ فاطمہ رخصت ہو گئی، آ گئے علی کے گھر پر، علی کا محل سامنے ہے، دروازے پر پہنچے ہیں، عرض کرتے ہیں علی جائے نماز کہاں ہے؟
آج ہم لوگ بھی دیتے ہیں جائے نماز، بیٹی کے رخصت پر، کوئی بہن کے رخصت پر دیتا ہے، کوئی بیٹی کے رخصت پر دیتا ہے نا، جائے نماز دیتے ہیں، قرآن شریف دیتے ہیں۔ یہ رسم بن گیا ہے میرے بھائیو حقیقت میں۔ نہ آپ پڑھتے ہیں نماز، نہ آپ کی بیٹی پڑھے گی وہاں جا کے نماز، تو پھر یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہزاروں کے بھیڑ میں یہ دینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو جائے نماز اور قرآن شریف؟ اور حال یہ ہے قوم کا کہ اگر جائے نماز لڑکی والوں نے دیا تو باراتی میں کوئی پاک نہیں ہے کہ قرآن شریف لے کے اس گھر تک پہنچا دے۔ میں ایک باراتی اپنے وہاں کا کیا تھا، آج سے لگ بھگ 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے، تو لڑکی والوں نے وہاں بھی قرآن شریف دیا، جائے نماز دیا۔ جائے نماز تو کسی صورت میں اسکارپیو میں رکھا گیا، لیکن قرآن شریف تو رکھا نہیں جائے گا، اس کو تو ہاتھ میں لینا ہے، سینے سے لگا کے جانا ہے۔ اب جو ہے گھر لڑکی کا بھائی کہہ رہا، بھائی یہ قرآن شریف ہے، لے لو قرآن شریف لے لو۔ ایک بھی باراتی اس میں پاک صاف نہیں تھا، اور ایک بھی باراتی اس قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب بتائیے 250-300 آدمی باراتی میں جاتا ہے اور سب کے سب ناپاک رہتا ہے، کوئی آدمی اس قرآن شریف کو ہاتھ میں اس وقت نہیں لیا۔ آخر میں قرآن شریف وہیں رہ گیا لڑکی والوں کے ہاں، دوسرے دن لڑکی کا بھائی لے کے آیا۔ یہ حال ہے میرے قوم کی۔ اب پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کہاں چلی گئی ہے، اللہ کی رحمت ہم پہ کیوں نہیں برس رہی ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو خوش ہو گئے کہ یہاں کے لوگ بڑے خوشحال ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، لڑکا بھی خوش ہے، لڑکی بھی خوش ہے، بوڑھا بھی خوش ہے، بڑھیا بھی خوش ہے، سارے لوگ آسانی سے زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا دیے اور چل دیا آگے۔ کچھ دن کے بعد ادھر سے واپس آتے ہیں، پھر اسی گاؤں سے آتے ہیں، اسی بستی سے آ رہے ہیں، تو کیا دیکھتے سارے لوگ قحط میں مبتلا ہو گیا، سارے لوگ بھوکے پیاسے زندگی گزار رہا ہے، کسی کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگ بکھر گئے ہیں، لوگ مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی گاؤں میں آئے تو آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم۔ گاؤں والوں نے گالی دینا شروع کیا، پہلی بار آئے تھے کہا السلام علیکم، گاؤں والے نے جواب دیا، دعا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے لیے دعا کیے، چل دیے۔ واپس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو گاؤں والا کہتا گالی دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اے میرے پاک پروردگار، میں جس محلے سے، جس بستی سے کچھ دن پہلے گزرا تھا، یہ وہی بستی ہے یا کوئی دوسری بستی میں آ گیا ہوں؟ غیب سے آواز آتی ہے موسیٰ تو جس بستی سے گزرا تھا نا کچھ دن پہلے، وہی بستی پہ آج بھی تم آئے ہو، وہی بستی ہے، بستی نہیں بدلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں نے پہلی بار سلام کیا تھا، ان لوگوں نے جواب دیا، دعا دیا، اور یہاں کے لوگ خوشحال تھے، ابھی ہم نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا، اوپر سے گالی دیا، یہاں کا لوگ جو ہے پریشان ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی غیب سے، گئے موسیٰ تم نہیں جانتے ہو اس وقت جو یہ گاؤں خوشحال تھا، یہ بستی خوشحال تھی، اس وقت سارے لوگ ایماندار تھے، نمازی تھے۔ کچھ دن پہلے اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا، ساری رحمت اٹھا لیا گیا۔ ایک بے نمازی اگر بستی سے گزر جائے تو بستی کا امن و چین ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس گھر میں 5-5 6 بے نمازی ہو، اس گھر میں چین کہاں سے ہوگی، سکون کہاں سے ہوگا؟ آج پوری دنیا میں دیکھیے ہر گھر مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی اس بیماری سے، کوئی اس بیماری سے، کوئی اس وجہ سے، کوئی اس وجہ سے۔ کیوں ہے؟ نمازی ہی نہیں ہے گھر میں، گھر میں نمازی نہیں ہے۔ وہاں بستی میں ایک آبادی میں، ایک قبیلہ میں ایک ہی شخص گیا تھا تو سارے بستی قحط میں پڑ گئے، مصیبت میں پڑ گئے۔ تو یہاں پورے گھر میں تو نمازی نہیں ہے، تو اس گھر میں رحمت کہاں سے برسے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے علی جائے نماز کہاں ہے؟
حضرت علی نے جائے نماز دیا، حضرت فاطمہ اس کو بچھاتی ہے، اس پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہے۔ یہی کام آج ہر بچی کو کرنا چاہیے سسرال میں پہلا قدم رکھتے ہی۔ لیکن یہاں رواج کیا ہے، سسرال میں پہنچے گی لڑکی، اب وہاں کے سسرال والے لوگ کیا کریں گے، کبھی یہ رسم ادا کریں گے، وہ رسم ادا کریں گے، اور حقیقت جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ارے اس وقت نئی دلہن جو دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام اس دلہن کی ہے، اس بچی کی ہے۔ حضرت فاطمہ 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد شکرانہ تھی یا نفل تھی پڑھی، اس کے بعد جو ہے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی، کہنے لگی مولا اب تک تو میں تیرے نبی کے گھر میں تھی، اب تک میں تیرے حبیب کے گھر میں رہتی تھی، میں تیرے رسول کے گھر میں رہتی تھی، اے پاک پروردگار اب تیرے حبیب کا گھر چھوڑ کر کے تیرے علی کے گھر میں آ گئی ہوں مولا، آج کے بعد علی جب بھی مجھ سے ملے تو راضی اور خوشی سے ملے۔ سبحان اللہ۔ اے مولا آج کے بعد علی ہم سے ہمیشہ راضی رہے۔ یہ دعا کرنے کی آج ہر گھر کی بچی کو ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس وقت قبول فرماتا ہے۔ اب دعا ہو گئی، ابھی 1 دن گئے ہیں، اور نبی نے یہاں تعلیم یہ دیا کہ علی کے گھر میں اگر کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو کسی کے سامنے زبان مت کھولنا، یعنی برائی مت کرنا، شکایت مت کرنا۔ یہ کام آپ لوگ کرتے ہیں، سنت ہے یہ۔ آپ بھی تعلیم دیجئے اپنی بچی کو کہ جب سسرال پہنچو وہاں کوئی مصیبت آئے تو وہی تمہاری عزت ہے، وہی گھر میں تم کو جینا ہے، وہاں کی شکایت کسی دوسرے گھر تک مت پہنچنے دو۔ 1 دن گزرا، دوسرے دن حضرت علی کے گھر میں فاقہ، کھانے کی چیز موجود نہیں، پانی نہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گیا، بھوکے پیاسے زندگی گزر رہی ہے۔ 4تھے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، علی آئے، سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، سلام عرض کیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی فاطمہ کہاں ہے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ فاطمہ جائے نماز پر کھڑی ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب جا کر کے اسی جائے نماز کے قریب بیٹھ گئے۔ فاطمہ کی اس نماز کو بھی سلام ہے جس نماز میں فاطمہ نے پہلا سلام پھیرا تو کعبہ دکھائی دے گا، دوسرا سلام پھیرا تو کعبے کا کعبہ دکھائی دیا۔ فاطمہ کے اس نماز کو بھی سلام ہے جس نماز میں فاطمہ نے پہلا سلام پھیرتی ہے، چہرہ گھماتی ہے تو کعبہ نظر آتا ہے، اور جب دوسرا سلام پھیری تو کعبے کا کعبہ نظر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے عرض کرتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب یہ کعبے کا کعبہ، بس مختصر، کعبے کا کعبہ کیسے بنا؟ جب حضرت بلال کو حکم ملا تھا کہ اے بلال کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو، پہلی بار حکم ملا، اس سے پہلے حضرت بلال کعبے کے چھت کے اوپر اذان نہیں دیا۔ جوش میں تھے بلال چڑھ گئے، جذبہ تھا، چڑھ گئے اوپر۔ اب حضرت بلال اوپر چڑھ کے حیرت میں ہے کہ ہم اذان دے تو رخ کدھر کرے، چہرہ کدھر کرے، اگر ادھر اذان دے تو دے کدھر، کس طرف اپنا چہرہ کرے۔
परेशानी के आलम में आ गए। वहीं से बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक मैं काबे के नीचे अजान दिया करता था तो काबा हमारे सामने था, काबे के छत पर आ गया हूँ तो कौन सा काबा मेरे सामने होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत उस नक्शे का नक्काशी करते हैं। इधर रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल, जब तू काबे के नीचे था काबा तेरे सामने था, काबे के छत पे आ गया है तो रुख मेरे तरफ कर लो, काबे का काबा तेरे सामने हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ बिलाल, जब तू काबे के नीचे अजान दिया करता था तो काबा तेरे सामने होता था, लेकिन अब छत पे आ गए हो तो काबा नहीं है तो क्या हुआ, रुख मेरे तरफ करो, काबे का काबा तेरे सामने हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं, हाजी आओ, शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। फातिमा ज़हरा की उस नमाज को सलाम है जो पहले सलाम फेरती है तो काबा नजर आता है, और दूसरे जानिब जब सलाम फेरती है तो काबे का काबा नजर आ गया। न अपने अब्बा जान को देखने के बाद फातिमा मचल गई, गोद में सर रखती। मेरे नबी फरमाते, फातिमा इतनी कमजोरी कैसे? इसलिए कि 3 दिन हो गया खाने का, 3 दिन हो गया पानी पीने का, अली के घर में खाने की चीज नहीं है। नबी फरमाते, फातिमा इतनी कमजोरी कैसे, नकाहत कैसी, इतने परेशान क्यों हो? हजरत फातिमा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो सबक दिया है कि फातिमा, अली के घर में अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो किसी के सामने ज़बान मत खोलना। मेरे नबी फरमाते, फातिमा तुम्हें मालूम नहीं है, कहा था मैंने, पूछ भी मैं ही रहा हूँ, कहा था मैंने, पूछ भी मैं रहा हूँ, बता वजह क्या है। हजरत फातिमा जबान खोलती है, अर्ज करती है, अब्बा हुजूर, अली के घर में जब से आई हूँ 4 दिन गुजरा है, 4 दिन में 3 दिन फाका है। तो उस वक्त मेरे नबी गुस्से में नहीं आए। आज का बाप होता तो क्या हाल होता, पता नहीं वहाँ कौन कौन मरता, कौन कौन बचता। लेकिन वह नबी है, नबी मेरे आका है। यही सबक आप लोग भी समझिए और अपनी बेटी को दीजिए और खुद समझिए इस बात को। 3 दिन के भूखे फातिमा जब इस बात को बोली कि 4 दिन हो गया, 3 दिन से अली के घर में फाका है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं कि मौला, आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को भूख तो लगे लेकिन भूख ना सताए। जबकि मेरे नबी ये भी कह सकते थे कि मौला, आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को भूखी ना रहना पड़े। अगर मेरे नबी कह देते तो फिर जिंदगी में फातिमा को कभी भूखी ना जिंदगी गुजरना पड़ता, कभी भूखी नहीं रहती। लेकिन मेरे नबी क्या कहते हैं कि या अल्लाह, आज के बाद मेरी बेटी को भूख तो लगे और भूखी रहना भी पड़े, लेकिन मौला उसको भूख ना सताए। फिर उसके बाद जो है ज़िंदगी में हजरत फातिमा को भूख कभी नहीं सताई, भूखी तो रही, कई दिन तक उसके बाद फाका चला, लेकिन भूखी नहीं रही। वो ये भूख उनको नहीं सताई, इसलिए कि नबी ने दुआ किया था। तो मेरे दोस्तों, ये शादी की महफिल है, हर बच्ची को फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार का सबक पढ़ाइए और कनीज़ कैसे बनती है ये तालीम दीजिए कि फातिमा ने ये काम किया है, अगर तुम भी करोगे तो जन्नत में जाओगे फातिमा के सरदारी के साथ। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तो अगर फातिमा के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो इस किरदार को अपनाने की कोशिश कराइए अपनी बेटियों से, अपनी बहन से, अपने घर के बच्चों से, कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे थे। और मर्द हजरात को भी मैं कहता हूँ कि इमाम हुसैन किस तरह ज़िंदगी गुजारे हैं। बादशाह की बेटी से शादी कर रहे हैं लेकिन जहेज नहीं ले रहे। तो
یہ بھی کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، کسی صحابی نے اپنے سسر سے یا اپنے سسرال سے جہیز کے نام پہ کچھ نہیں لیا ہے۔ ہر صحابی کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ہر صحابی مسجد میں آ کے نکاح کیے ہیں۔ زیادہ تر صحابی مسجد میں آ کے نکاح پڑھے ہیں، خالی ہاتھ نکاح ہوئی ہے، کوئی صحابی جہیز کے نام پہ کچھ نہیں لیا ہے۔ یا جہاں بھی صحابی اپنا اپنا نکاح پڑھے ہیں، شادی کیے ہیں، وہاں جس جگہ بھی نکاح ہوئی وہاں پر کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی شادی کے نام پہ ڈیمانڈ نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، صحابہ کے طریقے پر اگر نکاح کرتے ہیں تو یہ سنت مصطفیٰ عمل ہو رہا ہے، سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر، نبی کی سنت چھوڑ کر کے آپ اگر نکاح کر رہے ہیں تو یہ سنت کا خون کر رہے ہیں آپ، اور کچھ نہیں۔ جہیز لے کر کے، مانگ کر کے اگر اپنے بچوں کی شادی کرائیے گا تو یہ سنت نہیں ادا ہو رہی ہے، سنت کے نام پر آپ سنت کا خون کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر انشاءاللہ 2-3 میلاد اور بھی ہے، اس میں چلیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے آگے بات ہوگی۔ سب کو مل کے پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آئیے سلام پڑھیں۔